द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ न्यूयॉर्क से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब जावेद इनायत साहब। जावेद साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। वेलकम टू द शो जावेद साहब। थैंक यू जी, आपसे बड़ी अच्छी मुलाकात रही लास्ट टाइम जब मैं अमेरिका में था। तो ये बताइएगा कि आप कश्मीर के बारे में बड़े नॉलेजेबल हैं, तो कश्मीर की जो स्टेट है ये कैसे वजूद में आई, ब्रीफली अगर बता सकें तो फिर हम बाकी इश्यूज पे बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब। कश्मीर का जो इलाका है ये काफ़ी पुराना इलाका है और इसकी जो एम्पायर्स थी वो बहुत सदियों पुरानी एम्पायर्स कश्मीर की अलग थलग रही हैं। और ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है इसका जो वजूद है ये जब पंजाब पर सिख जो खालसा एम्पायर थी उसका डाउनफॉल हुआ तो ये जम्मू का जो राजा गुलाब सिंह था वहां से असल में ये जम्मू कश्मीर की रियासत का आगाज होता है। 1846 में ये जो रियासत है एक ट्रीटी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू के हुक्मरान राजा गुलाब सिंह के दरमियान है। उसमें जो थोड़ी सी बैकग्राउंड ऐसी है कि 9 मार्च को एक मायदा होता है, मायदा लाहौर उसको कहते हैं। मायदा लाहौर में जो पंजाब दरबार के प्राइम मिनिस्टर थे लाल सिंह ने ऐसा काम किया कि पहले तो जो सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी उसकी वजह से उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया और उन पर इंडेमनिटी मानी, तावान जंग जो है वो इम्पोज कर दिया। तो सिखों ने कहा कि हमारे पास जो है वो तावान जंग की जो पैसा है वो नहीं है, तो उन्होंने जलंधर और दोआबा के कुछ इलाके 75 लाख में ले लिए और 50 लाख में, और बाकी जो है वो 1 करोड़ रुपया जो है वो उनको कहा कि हमें के साथ दे दो। तो पहले तो लाहौर दरबार लाल सिंह ने ऐसा किया कि उसने कहा कि हमारे पास कुछ हिली स्टेट्स हैं और कश्मीर की स्टेट है जिस पर हमने पंजाब से बाहर जाकर हमने इन इलाकों पर कब्जे किए हुए हैं, तो हमारे पास नगद पैसा नहीं है, तो कुछ इलाके हम आपको इंडेमनिटी मनी के तौर पर या तावान जंग के तौर पर दे देते हैं। तो उन्होंने ये चालाकी की कि जम्मू के राजा गुलाब सिंह की जो रियासत थी उसको बिल्कुल अंग्रेजों के घेरे में दे दिया। तो गुलाब सिंह को जब ये महसूस हुआ कि उधर हिमाचल से लेके ये पोठवार के सारे इलाके और मुजफ्फराबाद और कश्मीर का इलाका ये सारा उसको दे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बीच में जम्मू की छोटी सी रियासत जो है वो रह गई है जिस पर किसी भी वक्त अंग्रेज कब्जा कर सकते हैं। तो उसमें गुलाब सिंह ने फिर अपने प्राइम मिनिस्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी के एहलकारों के पास भेजा कि अगर मेरी रियासत से जो मुलिका एरिए हैं ये अगर आप मुझे दे दें तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने उसको कहा कि आप पोठवार के इलाके, हजारा, कश्मीर और गिलगित के इलाके जो हैं वो अगर आप ले लेते हैं तो उसमें हम आपसे 1.5 करोड़ रुपया लेंगे। तो ये असल में दरिया सिंध के मशरक की किनारे के बीच में और दरिया रावी के बीच में जो इलाके थे ना ये सारे उसको देने किए, लेकिन उसके पास चूंकि पैसे कम थे तो उसने 75 लाख नानकशाही देकर उसने ये इलाके ले लिए, कश्मीर का सूबा ले लिया, गिलगित के ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ले लिए, और ये मुजफ्फराबाद के इलाके, हजारे के इलाके और पोठवार के इलाके ले लिए। लेकिन पोठवार के इलाके बाद में उसने खेड़ी की रियासत जो मीरपुर में थी वो, और एक मनावर का इलाका था ये जो भीमपुर के नजदीक, वो देकर ये पोठवार के इलाके उन्होंने वापस पंजाब की जो सिख उस वक्त की जो एम्पायर थी उसको वापस कर दिए। फिर इनके बीच में जो 16 मार्च 1846 को एग्रीमेंट हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। इसमें ये माना गया कि गुलाब सिंह को कश्मीर समेत 20 स्टेट्स आजाद हुक्मरान तस्लीम किया जाता है, और उसने फिर इसका नाम रियासत जम्मू कश्मीर और एक्साई तिब्बतहा के नाम से इस रियासत का नाम रखा और उसका वो महाराजा बन गया। तो यहाँ से असल में रियासत जम्मू कश्मीर की इब्तिदा। उससे पहले जो लाहौर एग्रीमेंट हुआ है जिसको मायदा लाहौर कहते हैं, ये 9 मार्च 1846 को हुआ था। उसमें ये इलाके सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब दरबार ने तावान जंग में दे दिए थे, और 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इलाके गुलाब सिंह को दे दिए, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कौमे फरोख्तंद चे अर्जा फरोख्तंद। हाँ, ये उसी शेर की अक्कासी की है कि ये कश्मीर के, चूंकि ये अपने आप को कश्मीरी नस्ल कहते थे अल्लामा इकबाल, तो उन्होंने शायद इस वजह से ये बात की थी कि
کشمیر کو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے خریدا لاہور دربار سے، اور پھر اس سے گلاب سنگھ جو جموں کا حکمران تھا اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے خرید لیا۔ اچھا، جاوید صاحب، کشمیر کے جو ایک حکمران تھے سلطان سکندر بت شکن، جنہوں نے 1389 سے 1413 تک رول کیا، ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑے ظالم حکمران تھے یہ، اور پھر ان کا جو بیٹا تھا وہ مختلف نکلا ان سے۔ یہ جو ایکچولی کشمیر پر 21 ہندو خاندانوں نے حکومت کی ہے، اور یہ تقریباً 5,500 کے قریب یا 4,500 5,000 کے قریب یہ سال بنتے ہیں، اور یہ تقریباً 1324 میں ہندو راجشاہی کشمیر کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں مسلم راجشاہی شروع ہو جاتی ہے۔ 1341 میں یہ ایک شاہ میر نام کا ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے صوبہ خراسان سے آیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی علاقے سے آیا تھا، اور سوات میں آ کر یہ بس گئے۔ سوات سے پھر یہ ویا مظفر آباد اپنی فیملی لے کر کشمیر میں چلے گئے، اور کشمیر کے ہندو راجا کے دربار میں کافی اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہاں ایک بدھسٹ راجا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے دربار میں اس نے کافی وہ حاصل کر لی تھی اسٹرینتھ۔ لیکن جب ان کا راج ختم ہو گیا 1341 میں، تو یہ شاہ میر خود جو ہے وہ بادشاہ بن گیا کشمیر کا۔ تو یہ شاہ میری ڈائناسٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی شاہ میری ڈائناسٹی کا ایک یہ جو سلطان سکندر بت شکن اس کو کہا جاتا ہے، جو بت شکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے مندر توڑے، اور وہاں سے جو مورتیاں وغیرہ تھیں وہ توڑتا تھا یہ۔ تو اس نے بڑے بڑے جو مندر تھے نا ان کو آگ لگوائی، چونکہ ان کو توڑنا مشکل تھا اور وہ پتھروں سے بنے ہوتے تھے، تو اس کے نیچے یہ آگ لگا دیتا تھا، اور وہ سالوں تک جلتی رہتی، اور وہ پتھر پھٹتے تھے تو ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ اس طرح اس نے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک منسٹر تھا جس کو شاہ بٹ کہتے ہیں، جو کشمیری پنڈت تھا، تو کچھ لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سارا کام اس نے کیا، چونکہ وہ بعد میں جب وہ مسلمان ہو گیا شاہ بٹ، حالانکہ وہ منسٹر تھا، تو اس کو کشمیری پنڈتوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ یہ ایک منسٹر کے عہدے پر فائز بندہ تھا، اس کو مذہب دھرم چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو کچھ لوگ اس پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اس بادشاہ کو بھڑکایا کہ یہ جو فرقہ ہے ہندوؤں کا، یہ آپ کے خلاف سازش کرتا ہے اور آپ کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو انہوں نے ان پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ لیکن بعد میں اس کا جو بیٹا ہے، شاہی خان نام تھا اس کا، وہ سلطان زین العابدین بڑ شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، تو اس نے پھر اپنے باپ کے تمام جو کام تھے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی۔ کشمیری پنڈتوں کو یا تو یہاں کنورٹ کر دیا گیا تھا یا ان کو مار کر بھگا دیا گیا تھا، بہت زیادہ لوگ ہندوستان کے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ تو یہ سلطان زین العابدین بڑ شاہ جب واپس اقتدار پر بیٹھا کشمیر کے، تو اس نے ان کشمیری پنڈتوں کو واپس لایا، ان کے باقاعدہ مندر تعمیر کروائے، ان کی عبادت گاہوں کو ریسٹور کیا، ان کے لیے وہ جو اسکول کالج یونیورسٹیاں تھیں وہ بحال کی، اور ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹیچنگ اور پریچنگ کا کام کریں۔ ان کے ساتھ وہ مذہبی عبادات میں بھی شریک ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو پہلے پاٹشاہ یعنی پٹوں کا بادشاہ پنڈتوں کا بادشاہ کہا جانے لگا، پھر اس کو بڑا بادشاہ کہا جانے لگا۔ بڑ شاہ اس کو کشمیری میں بڑا بادشاہ کہتے ہیں، گریٹ رولر۔ تو یہ بیسیکلی اس کا بیٹا پھر بعد میں بہت اس نے اپنے باپ کے تمام جو ظلم و ستم تھے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی۔ جی اچھا، ہمارے ہاں ہری سنگھ جو لاسٹ مہاراجا تھے کشمیر کے، ان کے بارے میں بھی بہت نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی ان کا کافی مذاق اڑایا ہے، تنقید کی ہے، اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پاکستانی ایمبیسی کی ویب سائٹ، پاکستانی ایمبیسی جو امریکہ میں ہے، تو اس میں بھی بڑا ظالم اور جابر حکمران کے طور پہ اس کو دکھایا گیا۔ لیکن جناح صاحب جو تھے وہ تو مسلم کانفرنس کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم بادشاہ کے ساتھ یا مہاراجا کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کرو۔ تو یہ کیا کیا پالیسی ہے؟ اب ہم نے اپنی اوپینین چینج کی ہے ہری سنگھ کے بارے میں، تو کیسے حکمران تھے ہری سنگھ؟ دیکھیں، مہاراجا ہری سنگھ جو تھے وہ بڑے ماڈرنائز قسم کے انسان تھے، اور ان کا جو پولیٹیکل ویژن تھا وہ اس وقت بڑا اچھا اور بہت ہی
करेक्ट था। जो उनके खदशात थे वो भी बाद में दुरुस्त साबित हुए रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में, और अंग्रेज़ों के बारे में भी जो उनकी ओपिनियन थी वो भी दुरुस्त साबित हुई। असल में महाराजा हरि सिंह की जो तालीम थी वो मॉडर्न स्कूलों में हुई थी, और काफ़ी वो प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। जिन्ना साहब के वो बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं, और इंग्लैंड के दौर में वो इकट्ठे भी रहे हैं, और इनकी महफ़िलें भी लगती रही हैं वहाँ, और जिन्ना साहब उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में मीटिंग की गई तो वहाँ तकरीबन 60 बड़े-बड़े जो हमायदीन थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, जिसमें मौलाना यूसुफ शाह साहब जो उस वक़्त मीरवाइज़ हुआ करते थे। मीरवाइज़ उसको कहते हैं जो श्रीनगर की जामा मस्जिद का इमाम होता है, जिसको हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं कश्मीर का, वो होता है मीरवाइज़। तो मीर जिस तरह इसके नाम से ही होता है कि मीरवाइज़ यानी बड़ा वाज़ करने वाला। तो वो जब वहाँ शरीक हुए तो जिन्ना साहब ने उन तमाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हमायदीन को कहा कि मैं महाराजा हरि सिंह को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये बंदा मज़हबी तअस्सुब से बिल्कुल पाक है, और ये मुसलमानों के हक में है, और इसने जो कुछ यहाँ किया है उससे भी अंदाज़ा होता है कि ये प्रैक्टिकली मुसलमानों की तरक्की और उनके लिए बहुत फ़ायदे कर चुका है रियासत में भी। तो आप इसकी सपोर्ट करें। तो इस पर शेख अब्दुल्ला साहब ने भी काफ़ी तनकीद की है कि एक तरफ हम महाराजा के खिलाफ या उसकी मोनार्की के खिलाफ बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन्ना आता है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को कहता है कि आप महाराजा की सपोर्ट करो। तो वो देखें कि ये हम डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये एक मोनार्क को सपोर्ट करा रहा है। तो उस तनकीद से भी पता चलता है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लेट डाउन करने के लिए इसको प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल करती है। और जिन्ना साहब ने ये कहा कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए महाराजा हरि सिंह की सपोर्ट करना ज़रूरी है। किसी हद तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ऐसा ही किया, और वो पंतेरे बदलते रहे, लेकिन असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा असर रसूख कश्मीर की वादी में नहीं था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई तो उनका असर रसूख ज़्यादा हो गया, और शेख अब्दुल्ला साहब वहाँ बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी थे, और वो अनचैलेंज किस्म के लीडर थे कश्मीरियों के। मीरवाइज यूसुफ शाह साहब की इतनी ज़्यादा वो पजीराई नहीं थी, लेकिन वो उनकी जो लीडरशिप थी वो जम्मू सूबे की थी। चौधरी गुलाम अब्बास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, तो चौधरी गुलाम अब्बास चूंकि एथनिकली जम्मू के थे, पंजाबी स्पीकिंग या डोगरी स्पीकिंग थे, तो उनको कश्मीरी अपना लीडर तस्लीम नहीं करते थे। इसी तरह जम्मू सूबे में भी शेख अब्दुल्ला की कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था, या कोई बहुत बड़ी पजीराई उनको नहीं थी। गो कि उनके हामी लोग मीरपुर में या जम्मू शहर में या इर्द गिर्द में जरूर मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन बहुत बड़ी पजीराई उनको नहीं थी। ये चूंकि अलग अलग एथनिसिटीज के लोग हैं, तो कश्मीरी स्पीकिंग खिता ये भी समझता था कि डोगरे जो है, ये जम्मू के जो डोगरा हुक्मरान हैं, इन्होंने अंग्रेजों से इनको खरीदा है, और ये इन पर खरीद कर इन पर काबूज हुए हैं। तो कश्मीरी स्पीकिंग खिते ने कभी भी जम्मू की हुक्मरानी को दिल से तस्लीम भी नहीं किया था। गो के महाराजा हरि सिंह ने किसी हद तक एथनिक बेस और रिलीजियस बेस डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की भरपूर कोशिश की। कुछ ऐसे लाज बनाए, और खास करके एजुकेशन मुसलमानों में बिल्कुल नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान में ये रिवाज नहीं था। तो कश्मीर में भी इसी तरह था कि लोग मस्जिद में जाकर बच्चे को कुरान पाक का नाजरा पढ़ाकर कहते थे कि ये एजुकेटेड हो गया है। तो उसने प्राइमरी स्कूल खोले, और प्राइमरी एजुकेशन को उसने लाजमी करार दे दिया, और जो पेरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे उनको बाकायदा उन्होंने कहा कि सजा दी जाएगी, फाइन किया जाएगा। तो उसको जबरी तालीम भी कहते हैं। फिर वहाँ 5 सालों में एजुकेशन सिस्टम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 90% से भी अबाव हो गया प्राइमरी एजुकेशन। तो इससे ये फायदा हुआ कि मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस भी पैदा हो गई। गो के जो इलीट हिंदू और सिख तबका था, उन्होंने महाराजा हरि सिंह के इस इकदाम की मुखालफत की थी कि इनको तालीम ना दो, लेकिन उसने जो है वो उनकी परवाह नहीं की, और उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए फिर खास करके ज़र्री इस्लाहात की, ज़मीन की। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ना हो। कोई बंदा बेघर या बेज़मीन नहीं था। कि 1927 में उन्होंने एक स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है वो नाफज किया। स्टेट सब्जेक्ट रूल का मतलब ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रियाया की बजाय उनको स्टेट सिटीजन का दर्जा दे दिया गया। फिर अदालतें कायम की गई, और अदालतों को ये ह्यूमन राइट्स के तमाम इख्तियार दे दिए गए। पुलिस पर बाकायदा कोर्ट का एक ऑफिसर तैनात होता था कि अगर आप किसी शहरी को अरेस्ट करते हैं, तो महाराजा हरि सिंह का हुक्म था कि ड्यूरिंग अरेस्ट
बाकायदा कोर्ट का एक नुमाइंदा पुलिस को मॉनिटर करे कि वो किसी शहरी के हुकूक की वायलेशन ना करे। इसी तरह कोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। फिर पार्लियामेंट बनाई गई और 1934 में महाराजा हरि सिंह ने प्रजा सभा नाम से रियासत जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट बनाई और उसमें 75 मेंबर होते थे, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो अलग भी उनको नुमाइंदगी दी गई और उसमें 40 सीट्स, बाद में पहले 33 थी, बाद में 40 कर दी गई। तो 40 को इलेक्ट मतलब वो बाकायदा जनरल इलेक्शन से वोट लेकर आते थे। तो इस तरह उन्होंने किसी हद तक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी की हैं। फिर जंगलात के महकमे को उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी और ख़ास करके रेशम का एक कारखाना लगाया श्रीनगर के नज़दीक, जहाँ ये रेशम पैदा होती थी। फिर बहुत सारे और ख़ास करके ये किश्तवाड़ से जो मिनरल जो है वो डायमंड और इस तरह की चीज़ें निकालने का काम शुरू किया गया। तो बड़े पैमाने पर वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी महाराजा हरि सिंह ने तवज्जो दी और लोगों को कहा कि जो बंदा पैसे लेकर आएगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, उसको रियासत जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप दी जाएगी। और बाकायदा वो एक कानून बनाया, रियासत में 3-4 कैटेगरीज की सिटीजनशिप के लिए कानून बनाया गया। उस वक्त हिंदुस्तान के लोग जब रियासत में दाखिल होते थे तो उनको बाकायदा इजाजतनामा लेना पड़ता था और वो बाकायदा इजाजतनामा लेकर कुछ अरसे के लिए रियासत में जाते थे। तो जिसको आप ये कह सकते हैं कि एंट्री होती थी वहाँ लोगों की। जी अच्छा, मैं अभी एक आर्टिकल देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा गया कि महाराजा हरि सिंह को एवरीबडीज किंग कहा जाता था, यानी हर आदमी का किंग। और उनकी एक कोटेशन उन्होंने पढ़ी, कोट किया गया कि उसमें आर्टिकल में, फॉर मी ऑल कम्युनिटीज, religions and races are equal, all religions are mine and justice is my religion। यानी मेरे लिए जो है तमाम कम्युनिटीज, मजाहिब और नस्लें बराबर हैं और तमाम मजाहिब जो हैं, तमाम मजहब मेरे हैं और मेरा जो मजहब है वो इंसाफ है। बिल्कुल, बल्कि ये जब उन्होंने अपनी महाराजा बनने का हल्फ लिया था, ओथ लिया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि गो कि मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं आज के बाद मेरा जो मनसब है वो इस बात का तकाजा करता है कि मेरा धर्म जो है वो इंसाफ होगा। सही। अच्छा, 1931 में जो है क्या हंगामा हुआ था, उसका बड़ा जिक्र होता है पाकिस्तान में। असल में इस पर जो है वो चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने अपनी किताब कश्मकश में भी डिटेल से लिखा हुआ है। दरअसल ये जो है पंजाब के उस वक्त के, बल्कि उनके नाम भी लिखे हुए हैं, पंजाब के जो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंद ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने ये काम है कादियानी जो उस वक्त ये जो जमात अहमदिया हैं इनके जरिए ये काम कराया था। असल में महाराजा हरि सिंह को ये कहा गया कि गलगित के उस वक्त दो हिस्से थे, गलगित वजारत थी और एक गलगित एजेंसी थी। तो उन्होंने कहा कि गलगित एजेंसी जो है वो हमारे हवाले करो ताकि हम उस तरफ से, चूंकि गलगित के इलाके ये ताजिकिस्तान के साथ मिलते थे, रोड भी जाती थी, तो वो वहां से मॉनिटर करना चाहते थे उस वक्त रशिया को। तो जब रशिया को ये मॉनिटर करना चाहते थे तो असल में ज़ार रूस की और ब्रिटिश एम्पायर की भी बड़ी टसल थी। इस पर एक लंबा प्रोग्राम हो सकता है, जो सेंट्रल एशिया में आकर फिर वो रुक गई थी और इनका 1893 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप अफगानिस्तान पार नहीं करेंगे और हम भी जो है अफगानिस्तान पार नहीं करेंगे, हम दरिया आमू के इस तरफ रहेंगे और आप लोग भी दरिया, ये जो अफगानिस्तान है वो बफर स्टेट रहेगी। लेकिन बाद में जब वहाँ रशिया में इनकलाब आ गया, कम्युनिस्ट इनकलाब आ गया 1917 में, तो उसके बाद इनकी जो टसल थी वो बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश एम्पायर की प्लस अमेरिका, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए कि अब इनको ये शक था ब्रिटिश को कि ये जो सोवियत यूनियन है, इनकी जो रेड आर्मी है ये वाया अफगानिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करेगी। चूंकि अंग्रेजों के कब्जे से पहले असल में ज़ार रूस ने ये मनसूबा बनाया था कि वो अपनी फौज भेजकर हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ये काबुल हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। चूंकि इन्होंने स्लोली ये कर दिया था तो वो ना कर सके। लेकिन बाद में उनको ये शक था कि सोवियत यूनियन हर हाल में इधर से जो हमला करेगा, लेकिन जब बाद में इनको पता चला कि इधर से जो है वो ताजिकिस्तान के रास्ते से भी ये वाया गिलगित बल्तिस्तान ये आ सकते हैं, तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि ये इलाके हमारे हवाले करो ताकि हम रूस को मॉनिटर करें।
تو مہاراجا ہری سنگھ نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ علاقے میری ریاست کا حصہ ہے تو ہم نہیں دیں گے. تو اس پر پھر انہوں نے یہاں مسلمانوں کے ایک فرقے کو استعمال کر کے باقاعدہ یہاں ہنگامے شروع کرا دیے, اور اس کے نتیجے میں کافی بڑا جو ہے وہ ہنگامہ ہوا. وہ کہ وہ ایک عبد القدیر نام کا کوئی بندہ تھا, وہ برٹش ملٹری آفیسر کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا, وہ کوئی اس کا کوک بن کے گیا ہوا تھا. تو یہ ہنگامہ اس کے اوپر ہوا تھا, اور اس نے وہاں سپیچ کی تھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شدت پسندی والی اس نے سپیچ کی, اس کو گرفتار کیا گیا. پھر وہ جب کورٹ میں مقدمہ چلا تو وہاں ہنگامہ ہو گیا, اور اس میں جو زیادہ تر یہی جو جماعت احمدیہ کے لوگ انوالو تھے. اور اصل میں جماعت احمدیہ والوں نے کشمیر میں دو کام کیے, ایک تو وہ کشمیر یونیورسٹی جموں ان کو بیچ میں ٹاسل پیدا کر دی, اور دوسرا ہندو اور مسلمان کی جو فرقہ وارانہ ٹاسل تھی یہ پیدا کی انہوں نے. تو ان کے ذریعے جب وہاں یہ کام کیا تو اس میں علامہ اقبال بھی موجود تھے, باقاعدہ علامہ اقبال بھی اس کشمیر کمیٹی کے ممبر تھے. لیکن بعد میں علامہ اقبال یہ کہہ کر الگ ہو گئے تھے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کشمیر کمیٹی ہے, یہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں یہ کشمیر کو اپنے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس میں کشمیریوں کے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, اس لیے وہ الگ ہو گئے تھے. وہ کے بعد میں انہوں نے پھر الگ کشمیر کمیٹی بنا کر کام کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ بعد میں جب گلگت ایجنسی کو مہاراجا ہری سنگھ نے اس کو برٹش انڈیا کو دے دیا تو پھر یہ ہنگامے بھی ختم ہو گئے. بلکہ مہاراجا کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے گلگت ایجنسی ہمارے حوالے نہ کی تو یہ علاقے یہ جو فسادات ہیں یہ میر پور اور ادھر بھی پھیل جائیں گے. اچھا, یہ بھی میں نے پڑھا اس آرٹیکل میں کہ مہاراجا نے انٹچبلٹی یعنی چھوت چھات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی, اور پھر لٹریسی اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی بڑی کوشش کی. اچھا, آپ نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا پچھلے مہینے جب ہم ملے کہ پٹیالہ کا مہاراجا جو تھا وہ وہاں وزٹ کر رہا تھا, اور وہ آپس میں کچھ سیر کر رہے تھے. مہاراجا پٹیالہ نے کوئی بات کی جس سے جو ہے ہری سنگھ کو بہت غصہ آیا. وہ کیا واقعہ تھا, بریفلی اگر بتا سکیں. ہاں, یہ میر پور کا واقعہ ہے. یہ بڑا زبان زد عام ہوا کرتا تھا کہ یہ کہیں مہاراجا پٹیالہ چونکہ بڑا عیش پرست مانا جاتا تھا, اپنی اسٹیٹ میں بھی یہ کافی عیاشی کے لیے بدنام تھا. تو یہ وہاں گیا میر پور میں, تو مہاراجا ہری سنگھ بھی تھے اور اس کی گورنمنٹ کے کافی اہلکار بھی تھے, اور میر پور کے گورنر راجا افضل صاحب اس وقت ہوا کرتے تھے, تو وہ بھی تھے. تو یہ کہیں بھی ایوننگ واک کے لیے گئے تو وہاں سے عورتیں پانی بھر کے آ رہی تھی, تو مہاراجا پٹیالہ نے عورتوں کے بارے میں کچھ ایسے ریمارکس سیکسسٹ قسم کے ریمارکس دیے. تو مہاراجا ہری سنگھ بھی ساتھ ہی جا رہے تھے, تو ان کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ وہاں سے واک چھوڑ کر واپس ڈاک بنگلے میں آ گئے, اور وہ راجا افضل صاحب واپس آ کر دیکھتے تو مہاراجا ہری سنگھ بہت غصے میں ہیں, اور وہ پانی پی رہے ہیں اور اپنے اوپر پانی پھینک رہے ہیں کہ وہ غصے سے ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بولو کہ یہ میری بہو بیٹیوں کے بارے میں اس نے جو ریمارکس دیے ہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ سوری گروپ ہونے سے پہلے میری یہ جو سرزمین ہے میری ریاست کی سرحدیں چھوڑ دے. وہ جو ہے وہ بڑا کوٹڈ ہے یہ واقعہ, ہسٹری کی کتابوں میں بھی یہ لکھا گیا ہے. یہ تقریباً کس سن کا واقعہ ہے یہ؟ مہاراجا ہری سنگھ 1925 میں مہاراجا بنے تھے, تو ظاہر یہ 1925 سے لے کے 1947 تک ہی رہے, اسی دوران کا کوئی واقعہ ہے. یہ مہاراجا پٹیالہ جو ہے اس کے یہ جو ان کا دادا تھا, یہ جو کیپٹن امریندر سنگھ, ان کا دادا تھا شاید, یا ان کا والد تھا. امریندر سنگھ کے دادا تھے یا ان کے والد تھے. اچھا, آپ کا تعلق جو ہے جموں کے علاقے اخنور سے ہے, اور آپ کی جو ہے ایتھنیسٹی ڈوگرا ہے, تو پاکستان میں جو جموں سے جو لوگ آئے ہیں ریفیوجیز بن کر, وہ تو اپنے آپ کو ڈوگرا نہیں کہتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ جموں کے لوگ جو خاص کر کے ہندو, مسلمان, سکھ, بدھسٹ, کرسچن, یہ سارے ڈوگرے ہی ہیں. اصل میں یہ ڈوگرا جو لفظ ہے یہ بہت قدیم زمانے سے اس کو ڈوگر دیش یا ڈوگرت کہتے تھے اس علاقے کو. جس علاقے میں یہاں لوگوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا, یعنی سب سے پہلے جو انسانوں کا گروہ آ کے بسا, تو وہ اصل میں دو جھیلیں ہیں, مانسر جھیل اور سنسر جھیل. اس کے بیچ میں ایک میدانی علاقہ تھا,
اس کو یہ لوگ ڈوگرت کہتے تھے اس علاقے کو. تو وہاں جو لوگ آ کے بسے تو وہ ڈوگرے کہلائے. تو اس کے بعد پھر آبادی پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں پھیل گئی اور اس پورے علاقے کو ڈوگرا ہی کہا, ڈوگر دیش یا ڈوگرت دیش کہا جانے لگا. لیکن یہ جموں بعد میں بہت بعد میں جب یہاں یہ جو ڈائناسٹی چلی, ایک باؤ ڈائناسٹی چلی, تو اس کا ایک راجا تھا, راجا جامبو لوچن. تو اس راجا نے یہ جموں شہر بسایا. تو اس جامبو لوچن کے نام پر یہ جامبو پورا اور بعد میں جموں شہر بن گیا. تو اس سے یہ اس پورے علاقے کا نام جموں کہا جانے لگا. لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ڈوگرا ایتھنیسٹی یا اپنی جو علاقائی شناخت ہے وہ ڈوگرا ہی بتاتے ہیں. وہ کہ ایک وقت میں یہ پیر پنجال کے پہاڑوں سے لے کے کوہستان کے پہاڑوں کے نیچے سے لے کے ادھر ہزارہ پٹھوار کے علاقے سے ادھر, اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ پنجاب کے گرم علاقوں سے اوپر اور شمالی علاقہ جات کے جو پہاڑ ہیں ان کے نیچے کے علاقے کو ڈوگرا دیش ہی کہا جاتا تھا. تو یہ کبھی اس کی سرحدیں سکڑ جاتی تھیں, کبھی بڑھ جاتی تھی, کبھی, لیکن یہ علاقے بیسیکلی پٹھوار کے طرز کے ہیں. اور یہ جو ہمارے اوپر کے علاقے ہیں خاص کر کے پیر پنجال اور یہ جو میرپور کے علاقے جن کو ویسٹرن جموں کہا جاتا ہے, یہ مغربی جموں کے جو علاقے ہیں ان کی زبان 100% راولپنڈی یعنی یہ جو پٹھواری زبان ہے یہ ان کا اور ان کا ایک ہی لہجہ ہے. تو نیچے جو ایسٹ کی طرف کے جو علاقے ہیں جہاں ڈوگری زبان, جس کو ڈوگری زبان کہا جاتا ہے, وہ پنجاب کے ایسٹرن جو پنجاب ہیں ان سے ان کا لہجہ ملتا جلتا ہے. وہ کہ ہماری جو ایتھنیسٹی ہے وہ جموں کی ڈوگرا ایتھنیسٹی ہے, لیکن جو لینگویج ہے یہ ہماچل کی زبان اور جموں کی زبان اور یہ پٹھوار اور یہ علاقے کی زبان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہ پنجابی زبان کے ہی ڈیفرنٹ لہجے ہیں. میں جب پڑھ رہا تھا لندن میں تو ایک دفعہ میں گیا اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کی لائبریری میں, تو وہاں کے جو لائبریرین تھے وہ ڈوگرا تھے. تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں سمجھ رہا تھا کہ ڈوگرا جو ہیں بہت دیو ہیکل اور بڑے جائنٹ قسم کے وہ ہوں گے, تو وہ تو بڑے منحنی سے اور چھوٹے سے آدمی تھے قد وائز, ادروائز ویری نائس پرسن. تو مطلب ہمارے ہاں اس طرح کا بھی امیج ایک لوگ بنا لیتے ہیں نا کہ ڈوگرا کا مطلب ہے کہ بہت کوئی 6 فٹ کا جو ہے نا جوان ہوگا, ہٹا کٹا ہوگا, ہاں جی جی, نہیں ڈوگرا جو ہے وہ ہماری ایتھنیسٹی ہے, علاقائی پہچان ہے. اس کو لوگ کبھی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹرائب ہے, چونکہ پنجاب میں ایک ڈوگر جو ہے وہ ایک برادری بھی ہے. تو وہ برادری جو ہے وہ ڈوگر وہ الگ ہے اور ڈوگرا الگ ہے. کبھی کبھی لوگ ہیں ڈوگر اور ڈوگرا کو مکس کر دیتے ہیں. وہ تو باقاعدہ ایک برادری ہے, لیکن ڈوگرا ہمارے سارے لوگ ہیں. اس میں بے شمار برادریاں ہیں. اس میں براہمن بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, گجر بھی ہیں, سارے ہیں اس میں. اچھا, آخر میں جاوید صاحب, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. آخر میں جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں 19 جولائی 1947 کی ایک قرارداد کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ جو سری نگر میں سردار ابراہیم کے گھر پر پاس کی گئی, تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کس نے پاس کی تھی وہ ریزولوشن؟ اصل میں یہ مسلم کانفرنس کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ریزولوشن پاس کی تھی, لیکن یہ مسلم کانفرنس کے کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی, یا سردار ابراہیم مسلم کانفرنس کے کوئی آفیشیل نمائندے نہیں تھے, نہ ہی وہ مسلم کانفرنس کے اس وقت ممبر تھے. سردار ابراہیم جو ہیں یہ مہاراجا ہری سنگھ نے ان کو انگلینڈ بھیجا تھا بارٹ لا کرنے کے لیے, اور انہی سے وظیفہ لے کر یہ انگلینڈ گئے تھے. واپس آئے تو ان کو مہاراجا ہری سنگھ نے ڈپٹی اٹارنی, یہ جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہوتا ہے, اس کی جاب دی تھی. تو یہ گورنمنٹ کے جاب کرتے تھے. اور 1946 میں جو ریاست جموں کشمیر میں پرجا سبھا کے الیکشن ہوئے تو انہوں نے جاب چھوڑ کر پرجا سبھا کے الیکشن لڑے. تو یہ ہمارے تحصیل باغ اور تحصیل سودمتی جو آج کل یہ آزاد کشمیر کے ادھر یہ 2 تحصیلیں لگ گئی ہیں, پونچھ کے یہ علاقے ہیں, تو یہ اس علاقے سے الیکٹ ہو کر پرجا سبھا میں ممبر الیکٹ ہو گئے تھے. تو گو کہ ان کی جو جموں کے جو لوگ تھے ظاہر ان کی لیننگ جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کی طرف تھی. تو ان کی بھی جو ایفیلیشنز تھیں وہ کسی حد تک پرو مسلم کانفرنس ہی تھے, لیکن چونکہ یہ پالیٹکس میں تو پہلے تھے نہیں, تو یہ چونکہ 1 سال ہی ان کو ہوا تھا یا کچھ مہینے ان کو ہوئے تھے ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے, پہلے تو یہ سرکاری ملازم تھے. تو اس کے بعد یہ مسلم کانفرنس کی طرف ہی ان کی تھی, چونکہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک تو کشمیری ایتھنیسٹی کو زیادہ وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, دوسرا شیخ عبداللہ وغیرہ لوگ ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے جموں کے مسلمانوں کو. تو اس وجہ سے بھی ان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا نیشنل کانفرنس سے. تو یہ مسلم کانفرنس کی طرف ہی تھے.
تو مسلم کانفرنس والے ایک طرف تو ان کو اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ کی بی ٹیم سمجھا جاتا تھا کہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے سپورٹر ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی اپر کاسٹ جو ہے وہ خیالات کے لوگ، تو وہ ڈیفینیٹلی مہاراجہ کے نیچر الائی بنتے تھے، لیکن چونکہ ان کی جو آؤٹ لک تھی وہ بڑی فرقہ پرستانہ تھی، چونکہ مسلم کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہی پارٹی تھی، تو یہ کو صرف جموں کے مسلمانوں کی ہی حمایت حاصل تھی، باقی کشمیر میں یا جموں کے عام مسلمان سے کوئی زیادہ ان پر انفلوئنس نہیں تھا۔ تو یہ جو سردار ابراہیم تھے، ان کا تو بالکل بھی انفلوئنس نہیں تھا کسی بھی جگہ، یہ کوئی اس طرح کے میشا اور لیڈر اس لیے نہیں تھے کہ یہ پہلے سرکاری ملازم تھے تو ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، پھر یہ ممبر پارلیمنٹ بنے تو اپنے علاقے سے یا اپنی دو تحصیلوں سے یہ منتخب ہوئے تھے، تو وہاں ان کی برادری قبیلے کے لوگوں کے حوالے سے تو ان کی جان پہچان خوب تھی، لیکن باقی جموں میں یا باقی کشمیر کے علاقوں میں ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ تو اس وقت جب یہ عام بات ہو گئی تھی کہ ایک قرارداد جو ہے وہ اس سے ایک دن پہلے مسلم کانفرنس نے یہ پاس کی، بلکہ اس پر اگر آپ منٹ چیک کریں تو باقاعدہ اس وقت جو قائم صدر تھے چودھری حمید اللہ خان مسلم کانفرنس، انہوں نے باقاعدہ پرجا سبھا میں بھی یہ سپیچ کی کہ ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مہاراجہ ہری سنگھ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان سے الگ رکھیں گے اور ہم بٹوارے کے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر ملٹی ریلیجس ہے، تو یہاں آپس میں جو ہے وہ جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے اور سول وار شروع ہو جائے گی، تو ہم اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ریاست جموں کشمیر کو مہاراجہ ہری سنگھ کے ویژن کے مطابق اس کو ہندوستان پاکستان سے بٹوارے سے الگ رکھیں گے۔ لیکن دوسرے اور انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے ایک قرارداد پیش کی کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی طرف سے مسلم کانفرنس ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان میں شامل کرنے کی بجائے مہاراجہ ہری سنگھ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان پاکستان سے معاہدے کرے اور یہ اسی طرح رہے جس طرح ہے۔ تو دوسرے دن جو ہے وہ انہوں نے الگ میٹنگ کال کر لی، اس پر سردار ابراہیم صاحب نے اپنی کتاب میں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی بھی حوالے سے کوئی آفیشیل مسلم کانفرنس کی میٹنگ نہیں تھی، وہ انہوں نے اس آفیشیل میٹنگ جو پہلے دن ہوئی تھی جنہوں نے آزادی اور خود مختاری یعنی الگ رہنے کی مانگ مہاراجہ کی مان لی تھی اور اس کو کانسٹیٹیوشنل منارک بھی تسلیم کر لیا تھا، جو مہاراجہ کا یہ مطالبہ تھا کہ نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس مجھے کانسٹیٹیوشنل منارک تسلیم کریں اور ریاست جموں کشمیر کو وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا دیں اور ہندوستان پاکستان سے معاہدے کر لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح ایک بفر زون کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو مسلم کانفرنس نے یہ مان لیا تھا، لیکن دوسرے دن سردار ابراہیم نے کسی کے کہنے پر یا وہ بقول ان کے پاکستان میں جو ان کے پنجاب میں دوست بیٹھے ہوئے ان کے کہنے پر انہوں نے یہ قرارداد پاس کی کہ ریاست جموں کشمیر کا علاق پاکستان سے ہونا چاہیے چونکہ یہ میجارٹی مسلم اسٹیٹ ہے۔ تو لیکن وہ کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی یا اس کی اہمیت اس لیے نہیں تھی کہ سردار ابراہیم صاحب خود کوئی پوری ریاست جموں کشمیر کی وہ نمائندگی کرتے تھے، نہ ان کو کوئی جانتا تھا، وہ تو 6-8 مہینے پہلے ہی ممبر پارلیمنٹ بنے تھے اور وہ اپنے علاقے میں پھر بعد میں انہوں نے باقاعدہ قبائلیوں کا بھی ساتھ دیا تھا اور پاکستان کا ساتھ بھی دیا تھا، اور آزاد کشمیر میں جو قبائلی حملہ ہوا تھا اس میں سردار ابراہیم صاحب کا کلیدی کردار ہے۔ وہ جو کشمیر کمیٹی بنی تھی یہ جو لیاقت علی خان کی سربراہی میں، اس میں یہ واحد ممبر تھے ریاست کی طرف سے، باقی جو ہے وہ سارے فوجی تھے، تو اس میں ان کو بھی ممبر بنایا گیا تھا۔ تو سردار ابراہیم صاحب چونکہ وہ پرو پاکستانی تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ حق کرنا چاہتے ہیں، وہ کہ چودھری غلام عباس بھی وہ کھلم کھلا کرتے تھے اگر مہاراجہ آزادی کا اعلان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہے، کیونکہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ بیسیکلی نہ تو مہاراجہ کا ساتھ دے رہی تھی نہ وہ کسی، وہ بیسیکلی چالن چل رہے تھے چونکہ ان کی پوزیشن کشمیر میں تھی نہیں، تو جموں بھی ان کے پاس پورا نہیں تھا کیونکہ جموں میں ہندو اور سکھ بھی بڑی آبادی تھی ان کی، اس وقت چونکہ ان کی پوزیشن بڑی خراب تھی تو جموں کے اندر بھی ان کا جو مسلم ایلیٹ طبقہ تھا وہی ساتھ دے رہا تھا، تو یہ ڈیسپریٹلی جو ہے وہ کمیونلزم کا بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے فلیئر اپ کیا، اور اگر آپ اس کی تقریر سنیں گے چودھری غلام عباس کی تو وہ کھلم کھلا جو ہے وہ جموں جہاں ہندوؤں کی ایکثریت ہے جن علاقوں میں وہاں جا کر وہ ہندوؤں کو پرووک کرنے کی بھی کوشش اس نے کی، اور جلسوں میں باقاعدہ وہ تو اس نے سارے واقعات اپنی کتاب میں بھی لکھے ہوئے کشمکش میں کہ ہم نے کس طرح ہندوؤں کو گالیاں دی اور جلسے میں ہم نے ان کو چیلنج کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ خود ہنگامہ کرانے کے اس باقاعدہ پلاننگ کر کے جاتے تھے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر بعد میں جموں صوبے میں قتل و
دہشتگردی کی شکل میں نکلا اور پھر جموں صوبہ ٹوٹ بھی گیا. اچھا جاوید صاحب، یہ جو آپ نے باتیں کی، خاص طور پہ حمید اللہ صاحب نے جو کچھ کیا، اس کا کوئی کتاب ہے، کوئی ریفرنس ہے؟ یہ ایک تو یہ دیکھیں کہ سردار ابراہیم کی دو اپنی کتابیں، ایک کشمیر ساگا ہے اور ایک متاع زندگی، دو تو اس کی اپنی کتابیں جس میں انہوں نے اپنی ڈیٹیل دی ہے. تیسری کتاب جو ہے وہ ان کی ہے اپنی چودھری غلام آباد صاحب کی کشمکش، وہ ان کی اپنی وہ بایوگرافی ہے. تو اس میں انہوں نے تو بالکل سارے ایونٹس کو قلم بند کیا ہوا. گو کہ وہ 1946 کے اینڈ پہ یا 1946 کے دوران سول نافرمانی کے مہم چلائی تھی انہوں نے، تو وہ تو جیل میں چلے گئے تھے. لیکن وہ 1948 میں تو قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہو کر پاکستان آ گئے تھے. تو وہ 1947 سے پہلے وہ جیل چلے گئے تھے. تو 1947 کے واقعات کے وہ عینی شاہد تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلم کانفرنس کے وہ صدر تھے تو چودھری حمید اللہ کو جو ہے وہ قائم صدر انہوں نے نہیں بنایا تھا. لیکن چودھری حمید اللہ صاحب جو ہیں وہ قادیانی جماعت کے بھی بڑے پکے پریچر اور ٹیچر تھے. گو کہ مسلم کانفرنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً ساری جو لائن ہے یہ پنجاب کے جو قادیانی فرقہ کے لوگ تھے انہی سے یہ لیتے تھے، اور کشمیر میں بھی ہنگامے انہی لوگوں نے کرائے تھے. اور 1947 میں جب وہاں یہ گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا ایک ملیٹنٹ گروپ تھا جس کو الفرقان کہتے تھے. تو ان کے جو ملیٹنٹ تھے وہ سری نگر کے ارد گرد جو ہے وہ باقاعدہ اسلحہ سمیت ان کو پکڑ لیا گیا تھا. تو انہوں نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کرنے کے بجائے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم برٹش آفیسر کے آگے سرنڈر کریں گے. تو ان کو پھر باقاعدہ برٹش آفیسر بلا کر ان سے اسلحہ لیا گیا تھا. تو یہ باقاعدہ پریکٹیکلی بھی انوالو تھے. اچھا، تو تھینک یو ویری مچ جاوید عنایت صاحب. اس میں ایک کردار جی اس میں ایک کردار اور بھی ہے تھوڑا سا، وہ ہے غلام نبی گلکار، وہ بھی اسی احمدیہ فرقے کے تھے. تو یہ جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنی تھی، پہلے جو گورنمنٹ بنی تھی اس میں ان کو ایک جعلی نام سے، انور کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلام نبی گلکار کو بنایا تھا. لیکن غلام نبی گلکار 1972 میں فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اپنی بایوگرافی، تو اس میں اس نے ان کا اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے. تو وہ بہرحال یہ مسلم کانفرنس کے لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ 4 اکتوبر کی جو گورنمنٹ تھی وہ الگ تھی اور 24 کی الگ تھی، لیکن تھا یہ ایک ہی گروپ. کیا یہ درست ہے کہ سردار ابراہیم پاکستان کے زیر انتظام جو گورنمنٹ بنی تھی آزاد اینڈ جموں کشمیر کی، اس کے پہلے صدر تھے یہ؟ ہاں یہ بالکل پہلے صدر تھے، اور اصل میں یہ پہلے صدر بھی تھے اور وزیر اعظم بھی. ان کو پہلی گورنمنٹ میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا جو ایسے ہی اخباری بیان کے حد تک تھا. لیکن 24 اکتوبر کو صحیح گورنمنٹ بنی تھی جس میں سارے لوگ موجود تھے اور ٹیریٹوری بھی ان کے پاس موجود. 4 اکتوبر کو ان کے پاس ٹیریٹوری موجود نہیں تھی، وہ انہوں نے اخبار میں بیان ضرور دیا تھا. لیکن 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں حقیقی گورنمنٹ بنی تھی اور اس کے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس کا ان کو صدر بنایا گیا تھا. پہلے جو 4 اکتوبر والی گورنمنٹ میں غلام نبی گلکار جو انور نام کا کوئی بندہ تھا اس کو صدر بنایا گیا تھا، اور ان کو وزیر اعظم سردار ابراہیم کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. لیکن وہ بقول ان کے وہ جسٹ اخباری بیان کے حد تک تھا. حقیقی گورنمنٹ 24 اکتوبر کو ہی بنی تھی. اچھا، سو تھینک یو ویری مچ جاوید عنایت صاحب. تھینک آپ یو نے جی، بہت شکریہ. بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی جو عام لوگوں کو جن تک رسائی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے آڈینس کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا ان باتوں سے. تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ سر.